العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابوالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان گرامی، آج مومنین کم نظر آ رہے ہیں، اور یہ ہر سال ہوتا ہے کہ آج سے جو ہے لوگوں کی آمد و رفت زیادہ سے زیادہ بمبئی کی طرف شروع ہو جاتی ہے، اور میں ہر سال مجالسوں میں اس بات کو کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جب تک ممبر پر اللہ نے طاقت دی آنے کی، کہ جہاں بھی مرکز شمار کیا جائے، آج تمام میڈیا والوں کی نگاہ میں ہمارا اور آپ کا مرکز جو ہے وہ پالا گلی بمبئی ہے یا نہیں؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو وہاں پہنچانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں ان کے اوپر اس کا اثر زیادہ پڑے گا، اور اس سے جو ہے مذہب کی حقانیت، مذہب کی جاگروتی جو ہے کہ ہاں یہ مذہب زندہ ہے، جاگ رہا ہے۔ میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، ان کی گودیوں میں بھی بچے تھے۔ ان سب چیزوں کا بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ لہذا ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ وقت رہتا ہے، ہمیں اور آپ کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم یہاں کی مجلسوں کو کر کے جو ہے وہاں جا سکتے ہیں، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سب وہاں چلے جائیں گے تو اپنے علاقے کے امام بارگاہوں کی مجلس کون کرے گا؟ لہذا اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جائیے، شوق سے جائیے، لیکن وقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ دونوں مجلسیں ایک وقت ٹکرا رہی ہیں، یا ہم پہنچ نہیں سکتے، یا ادھوری رہ جائیں گی۔ لہذا کوشش کریے کہ اپنے آپ کو کل پرسوں نرسوں جتنا بھی ہو سکے، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، کثیر تعداد میں جو ہے مرکزی جگہ پر اپنے آپ کو پہنچائیں، اور پہنچانے کے بعد دنیا والوں کو یہ میسج اور پیغام دیں کہ حسین کربلا میں ظاہراً تو شہید ہو گئے، مگر حسین آج بھی زندہ ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ لہذا عزیزان گرامی، عزائے سید الشہداء اور امام حسین علیہ السلام کی مجلس، فرش ادا، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کیا ہے، جو حقیر سے ہو سکا وہ باتیں آپ تک پہنچائیں، اور بارگاہ خداوندی میں بالخصوص حسین کی ماں کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ بیوی ہمارے اس جملے کو، ہماری اس تقریر کو، ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول کیجیے گا۔ عزیزان گرامی، مجلس حسین کے سلسلے میں شیخ جعفر شستری علیہ الرحمہ نے، خدا غریق رحمت کرے، بہت ساری عظمتیں اور فضیلتیں جو ہیں خصائص حسینیہ کے عنوان سے انہوں نے کتاب لکھی،
اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ مجلس حسین ہے کیا، اس کی اہمیت ہے کیا، اس کی عظمت ہے کیا۔ اور اس بات کو تسلیم کر لیجئے کہ یہ بات عارف لوگ کہہ سکتے ہیں، یہ بات اولیاء خدا ہی لوگ کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ جو نماز کی بنیاد پر، قرآن کی تلاوت کی بنیاد پر، عزائے سید الشہداء برپا کرنے کی بنیاد پر، حرام سے پرہیز کرنے کی بنیاد پر، حلال کو ترک نہ کرنے کی بنیاد پر، طولانی سجدہ الہی کرنے کی بنیاد پر، خوف الہی رکھنے کی بنیاد پر اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ اب ان کا خواب نہیں رہتا، بلکہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ بات جو وہ کہتے ہیں وہ ہمارے دل کو چھوتی ہے، وہ بات کہ ہمارے ایک عالم، وہ اس پائے کے عالم اور اس طریقے سے ان کا مرتبہ، عظمت، منزلت اس مرتبے پر وہ فائز ہے، انہوں نے یہ بات کہی، لہذا انہوں نے فرمایا، شیخ جعفر شستری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں، کہ امام حسین کی مجلس میں آنے والا ہر گناہگار جو ہے وہ بخش دیا جاتا ہے، ہر گناہگار جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے، حسین کے غم میں آنسو بہانے والے کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو کیا کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ دعا آپ کی صحت سے متعلق ہو، چاہے آپ کی وہ دعا جو ہے آپ کے روزی سے متعلق ہو، چاہے وہ دعا آپ کی اولاد سے متعلق ہو، چاہے وہ آپ کی دعا جو ہے وہ روزی سے متعلق ہو، ہر انسان جو ہے گرفتار بلا ہے، مشکلات و پریشانیوں کے شکنجے میں کیا ہے، جکڑا ہوا ہے، مگر ہونا کیا چاہیے ہمارے اور آپ کے پاس، ایمان میں تقویت ہونی چاہیے، ایمان میں پائیداری ہونی چاہیے، ایمان میں استحکام ہونا چاہیے کہ ہاں ہم اس ایمان و یقین کے ساتھ فرش ادائے سید الشہداء پر آئیں کہ جو اللہ کے رسول نے یا ائمہ معصومین علیہ السلام نے عزائے سید الشہداء کے سلسلے میں بیان کیا ہے، اس میں بغیر چوں اور چرا کے ہم اس بات کا یقین کریں کہ ہم آ گئے ہیں یہاں پر، تو جو وعدہ ہے رسول اللہ کا، جو وعدہ ہے علی کا، جو وعدہ ہے مادر حسین کا، جو وعدہ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا، وہ ہمیں ضرور ملے گا، ہمیں ضرور حاصل ہوگا۔ جب ہم اس ایمان و یقین کے ساتھ فرش ادائے حسین پر آئیں گے تو پھر ہماری اندر کی کیفیت الگ ہوگی، ہمارے مزاج الگ ہوں گے، ہماری ہر چیز میں جو ہے وہ تر و تازگی رہے گی۔ اور پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہاں پر ہماری اور آپ کی زبان سے یہ آیا کہ ہاں یہ بھی کر لیں، چلو انہوں نے کہا، مولانا نے اتنی تاکید کی، چلو یہ بھی بات مان لیتے ہیں، فرش ادائے حسین پر بیٹھ کر میرا مولا ہو سکتا ہے قبول کر لے، میری پریشانی دور کر دے، مجھے صحت دے دے، میری روزی روٹی کے دروازے کو کھول دے، میرے مال میں برکت عطا فرما دے، میری اولاد کو فرض کیجئے جاب لگ جائے یا نوکری لگ جائے یا پڑھائی میں جو ہے کامیاب ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، اس نیت سے آپ جو ہے دعا نہ مانگیے گا، اس ایمان و یقین کے ساتھ دعا مانگیے گا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ میرے حسین کی مجلس برپا کرو گے، اس گھر سے نحوستیں دور ہو جائیں گی، برکتیں تمہارے گھر میں کیا ہو جائیں گی، داخل ہو جائیں گی۔ تم مریض ہو، حسین کی مجلس کراؤ گے، تمہیں شفا مل جائے گی۔ تم پریشان حال ہو، حسین کی مجلس کراؤ گے، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ جب اس ایمان و یقین کے ساتھ ہم فرش ادائے حسین بچھائیں گے یا مجلس حسین میں آئیں گے
تو انشاءاللہ کہ ہماری دعا قبول ہوگی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہمارا مرض ہم سے دور بھاگے گا۔ مگر اگر خدا نخواستہ ہمارے دل و دماغ، فکر و شعور میں یہ باتیں آئیں، چلو یہ کیا ہے یہ بھی کر لیں، یہ کیا ہے یہ بھی کر لیں، یہ کیا ہے یہ بھی کر لیں، جہاں لفظ بھی آیا ایمان میں کمزوری پیدا ہوئی، وہیں سے تمہاری دعا تم سے رخصت ہو جائے گی، وہیں سے ہماری یہ التجا فریاد جو مجلس حسین پر آنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کرو تمہیں ملے گا، جہاں یہ خیال ہمارے اور آپ کے ذہن میں آئے گا وہیں کیا ہو جائے گا، یہ چیزیں ہمیں ملنے والی نہیں ہیں، یہ چیزیں ہم سے کیا ہو جائیں گی، رخصت ہو جائیں گی۔ لہذا عزیزان گرامی، پہلی محرم سے لے کر آج شب 6 محرم ہو گئی، اور ہم اور آپ اسی تصورات اور اسی خیالات میں پڑے ہوئے ہیں، آج نہیں روئے کل رو لیں گے، کل نہیں روئے پرسوں رو لیں گے، پرسوں نہیں نرسوں رو لیں گے۔ آج 6 محرم کی شب آ گئی، 2-3 شبیں اور بچی ہیں۔ میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ خطیب کے مصائب کے جملے کو نہ سن کے رویا کرو، رونے کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے اوپر ایک ایسی حالت اپنے خیالات و تصورات کی بنیاد پر پیدا کرو کہ تمہارے آنکھوں سے خود بخود آنسو روا ہو جائے، خود بخود آنسو روا ہو جائے۔ اور یہ بات ہر انسان نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ صاحب غم جتنا روتا ہے اتنا کوئی نہیں روتا ہے، جس کا باپ مر جاتا ہے وہ بیٹا جتنا روئے گا کوئی دوسرا نہیں روئے گا، کسی کا شوہر مر جاتا ہے وہ بیوی جتنا روئے گی کوئی دوسرا نہیں روئے گا، جس ماں کا بیٹا مر جاتا ہے وہ ماں جتنا روئے گی اتنا کوئی نہیں روئے گا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے مجلس سید الشہداء کا اصل بانی کون ہے، وارث زہرا، جو پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ خون کے آنسو روتے ہیں۔ مطلب کیا ہے خون کا آنسو؟ مطلب کیا ہے خون کا آنسو؟ یعنی ہر وقت جو ہے جہاں امام کو ایک لحظے کی بھی فرصت ملتی ہے، امام اپنے جد مظلوم حسین کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ 3-4 شبیں اور رہ گئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا مجلس ہی میں آ کے روئیے، آپ گھر میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر خلوت میں بیٹھ کر جو ہے ایک مرتبہ کربلا کا تصور کیجئے، اپنے خیالات اپنے تصورات کو کربلا پہنچائیے، دیکھیے آپ کی آنکھ سے آنسو آتا ہے یا نہیں آتا ہے، آتا یا نہیں آتا، یہ آزما کر کے دیکھ لیجئے۔ میں اس بات کا چیلنج کر رہا ہوں منبر رسول سے، آپ خالی اپنے خیالات و تصورات میں ایک لحظے کے لیے کربلا پہنچائیے، خود بخود آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے گا، خود بخود آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے گا۔ عزیزان گرامی، ہم تو انسان ہیں، حسین کی مظلومیت پر حیوانوں نے بھی آنسو بہایا ہے، حسین کی مظلومیت پر چرند اور پرند نے بھی آنسو بہایا ہے، حسین کی مظلومیت پر حسین کی سواری کا جو گھوڑا تھا وہ بھی کربلا میں مظلوم حسین کی مظلومیت کو دیکھ کر کے رویا ہے۔ لہذا جتنا ہو سکے 3-4 شبیں اور ہیں حسین کی مظلومیت پر روئیے۔ عزیزان گرامی، وہ بہن جو بھائی کے ساتھ کربلا آئی تھی، خدا کی قسم آج انہی کے بیٹوں کا ذکر کرنا ہے، اور ہمارے گاؤں میں یہ بات کہی جاتی ہے، یوپی میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ 3-4 شبیں جو ہیں بڑی شب کہی جاتی ہے، بڑی شب کہی جاتی ہے۔ کیوں بڑی شب کہی جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہاں سے جو ہے دل کے ٹکڑے جو ہے ان کی شہادت کا ذکر جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اون محمد کی شہادت کا ذکر آتا ہے، پھر جناب قاسم کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے،
پھر ام البنین کے لال جناب عباس کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر جناب علی اکبر ہیں، اس کے بعد کربلا کا ننھا مجاہد ہے۔ اس لیے بڑی رات کہی جاتی ہے، وہ بہن جو حسین سے اتنی محبت کرتی تھی کہ جب حسین نے مدینہ چھوڑنے کا قصد اور ارادہ کر لیا اور زینب کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، معلوم ہے آپ کو، جناب عبداللہ کے پاس آئیں اور عبداللہ سے کہا، عبداللہ تمہیں معلوم ہے میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے اور سارے کنبے کو ساتھ لے کر کے جا رہا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں۔ معلوم ہے جناب عبداللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا بی بی اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے، یہ تو جب عقد ہوا تھا تبھی آپ کے بابا نے جو ہے یہ عہد و پیمان کرا لیا تھا، عبداللہ جب میری بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہے تو میری بہن کو کبھی روکنا نہیں، آپ خوشی خوشی تشریف لے جائے، میں مریض ہوں، علیل ہوں، بیمار ہوں، اگر مجھے شفا مل گئی تو میں بھی راستے میں کہیں آپ سے جا کر کے مل جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، یہاں دو باتیں ہیں، علیل تھے، جناب زینب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عون تھا، ایک کا نام محمد تھا، ان دو بچوں کے علاوہ زینب کے ہاں تیسری اولاد نہیں تھی۔ روایت دو ملتی ہے، ایک یہ ملتی ہے کہ عون و محمد ساتھ گئے، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ نہیں، جناب زینب نے عون و محمد کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا تاکہ تم اپنے بابا عبداللہ کا خیال رکھنا، تمہاری ماں جا رہی ہے۔ اور جب مکے سے یہ لوگ کربلا جا رہے تھے تو عبداللہ نے راہ میں لا کر کے عون و محمد کو جناب زینب کے کیا کیا تھا؟ حوالے کیا تھا۔ عزیزو میرے دوستو، ایسی چاہنے والی بہن، وقت نہیں ہے تاکہ میں دنیا والوں کو میسج اور پیغام دیتا کہ دنیا والوں خوش نصیبی سمجھنا اپنی اس بات کی کہ اگر تمہیں اس دنیا میں چاہنے والی جو ہے بہن مل جائے، اور اے بہنوں تم اپنی خوش نصیبی سمجھنا کہ تمہیں جو ہے ایسا بھائی مل جائے جو تمہارے اوپر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے میرے دوستو، میرے عزیزو، جناب زینب جیسی بہن تاریخ میں نہیں ملتی، حسین جیسا بھائی تاریخ میں نہیں ملتا۔ کتنی محبت تھی جناب زینب کو حسین سے کہ حسین کی محبت میں جناب زینب نے کون کون سی مصیبتیں جو ہیں اپنے سر پہ نہ اٹھائیں، تمام مصیبتوں کا سامنا کیا، تمام پریشانیوں کا سامنا کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کس کی محبت میں؟ بھائی کی محبت میں۔ مدینے سے کربلا تک اتنا طولانی سفر، وہ بھی زمینی سفر، راہ میں دھوپ ہے، لو ہے، گرمی ہے، پیاس کی شدت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں جناب زینب نے بھائی کی محبت میں برداشت کی، بھوک و پیاس کو برداشت کیا، اپنے دونوں نونہال بچوں کو اپنے بھائی پر قربان کیا، سر سے چادر چھنوائی بھائی کی محبت میں، ہاتھوں میں رسیاں بندھوائی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے، بھرے دربار میں علی کی بیٹی جس کے لیے مدینے سے کوچ کرنے کے لیے باب الحوائج نے کتنا اہتمام، کتنا انتظام کیا تھا، وہ سربراہنا دربار میں گئی، شام کے بازار میں سربراہنا تشہیر کرائی گئی، زندان کی مصیبتوں، اذیتوں کو، تکلیفوں کو جناب زینب نے جھیلا، کس کے لیے؟ بھائی کی محبت کے لیے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں دنیا میں چاہنے والی بہن مل جائے، خوش نصیب ہیں وہ بہنیں جنہیں محبت کرنے والا، پیار دینے والا
بھائی میسر آ جائے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ربط مصائب زحمت تمام۔ ایران کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ملا کہ سلطان ناصر الدین شاہ قاجار کے عہد اور زمانے میں ایک ہی گھر کے 3 لوگوں کو جو ہے وہ قتل کا حکم جو ہے وہ صادر کیا گیا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے۔ تینوں کے پھانسی کا وقت آ گیا بہت تیزی کے ساتھ۔ جیسے ہی پھانسی کا وقت آ گیا اور تخت پھانسی پر دار پر لے جایا گیا انہیں پھانسی دینے کے لیے، کہ اتنے میں ایک عورت جو ہے بلبلاتی ہوئی، روتی پیٹتی، سر و سینہ پیٹتی ہوئی بادشاہ کے پاس آ گئی اور اپنے سر کو اس کے قدموں پر جھکا دیا اور کہا، بادشاہ سلامت، ان لوگوں کے ساتھ میرے بھی قتل کا حکم تو صادر کر دے، اس لیے کہ اب ان کے بعد کوئی میرا پرستار نہیں ہے، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تو کون ہے اور یہ تینوں تیرے کیا لگتے ہیں؟ اس نے کہا، اس میں میرا ایک شوہر ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بھائی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، بتائیے ایک عورت کے لیے ان تینوں میں سب سے قیمتی شے کون سی؟ اس کی حیات کے لیے، اس کی زندگی کے لیے۔ ایک طرف شوہر ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھائی ہے۔ دنیا فوراً جواب دینے پر مجبور ہو جائے گی کہ شوہر کو نہیں بچائے گی، بھائی کو نہیں بچائے گی، لیکن ماں کا دل تو ہے، اولاد کو بڑھ کر کے کیا ہے عباس صاحب، بچا لے گی۔ جب اس نے بادشاہ نے یہ سنا، اسے رحم آیا۔ رحم آنے کے بعد اس نے کہا، تمہاری خاطر میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ ان تینوں میں سے ایک کو میں نے معاف کیا، ایک کی جان تم بچا سکتی ہو۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، زمانہ ذرا مجھے فیصلہ کر کے بتلائے کہ ایسی جگہ پر ایک عورت کیا کرے گی؟ میں کیا 90% لوگ یہی کہیں گے کہ وہ عورت بڑھ کر کے اپنے بچے کو بچائے گی اور کسی کو نہیں بچائے گی۔ جیسے ہی اجازت ملی، آگے بڑھی، شوہر کو دیکھا، آپ دیدہ ہوئی، رونے لگی، رخصت ہوئی، آگے بڑھی، بچے کا بھی دل باغ باغ ہو رہا تھا، بچہ بھی اندر اندر خوش تھا کہ ماں کو ایک کی اجازت ملی ہے، میرے علاوہ ماں کسے بچائے گی۔ آگے بڑھی، بچے کے قریب آئی، بچے کے پیشانی کو چوما، آنکھوں کو چوما، رخساروں کو چوما، گلے سے لگایا، روئی وغیرہ وغیرہ، یعنی جتنا ہو سکا بچے کے قریب وہ رہی۔ ایک مرتبہ بچے کا ہاتھ چھوڑا، آگے بڑھی، بھائی کا ہاتھ پکڑا، سب سے باہر لے کے آ گئی۔ اس موت کے تختے سے جو ہے بھائی کے ہاتھ پکڑ کر کے جب باہر لے کر کے آئی، جتنے لوگ بادشاہ کے ساتھ وہاں موجود تھے سب حیرت اور تعجب میں ڈوب گئے۔ ہر ایک کی عقل میں یہی فیصلہ کر رہی تھی، یہی سوچ رہی تھی کہ عورت کسی کو نہیں بچائے گی، اگر بچائے گی تو عباس صاحب کس کو بچائے گی؟ اولاد کو بچائے گی۔ لیکن اس عورت کے اس انتخاب پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ پوچھنے پر مجبور بھی ہو گیا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ جتنے یہاں پر ہیں کسی کی بھی عقل یہ کام نہیں کر رہی تھی کہ تو اپنے بھائی کو بچائے گی۔ ہر ایک کا ذہن چھوڑ دے، میرے بھی ذہن میں یہی تھا کہ تو بچائے گی تو پھر بچے کو بچائے گی، لیکن آخر تو نے یہ کیا کیا؟ کہا، بادشاہ سلامت، میں ابھی اس لائق ہوں۔ جواب سنیے، جواب۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، عورت کا فیصلہ بھی بہت کبھی کبھی جو ہے محکم اور مضبوط ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی، فیل ہو جاتی۔ بادشاہ کا جواب دیتی ہے وہ عورت،
کہ میں ابھی اس لائق ہوں کہ میں شادی کر سکتی ہوں، میرے ہاں بچے ہو سکتے ہیں، مگر بادشاہ سلامت نہ اس دنیا میں میرا باپ رہا نہ میری ماں رہی، اب مجھے بھائی نہیں ملے گا۔ سوچئے آپ وہ جناب زینب امام حسین کی محبت، اسی محبت کو اپنی حیات میں پیادہ کرنے والی یہ خاتون نے اس عمل کو انجام کر کے بتلا دیا۔ اسی زینب کے نقش قدم پر چل کر کے اس عورت نے جو ہے وہ بتلایا کہ بھائی کیا ہوتا ہے، وقت نہیں ہے، نہیں میں بتلاتا آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ایک بھائی بہن کے دشمن، بہن بھائی کی دشمن۔ پھر بھائی مر گیا، بہن فریاد کر رہی ہے، نوح بکا کر رہی ہے، رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے۔ بہن مر جاتی ہے، بھائی روتا پیٹتا ہوا آتا ہے۔ میں نے ایک حکیم کا جملہ بڑا اچھا دیکھا تھا اس سلسلے میں، کہ مرنے والے کو جو 4 کاندھا دیا جاتا ہے، مرنے والا بھی کہتا ہے کاش زندگی میں 1 کاندھا دے دیا گیا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کاش زندگی میں 1 کاندھا مل جاتا تو آج میری یہ نوبت ہے ابن علی صاحب نہ ہوتی۔ بھائی مر رہا ہے، بھائی ہاسپٹل میں ہے، بھائی کا گھر تباہ ہو رہا ہے، بچے فاقہ کر رہے ہیں، گھر میں بھوک مری ہے، بھائی دن بہ دن ٹوٹتا جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے، مگر بھائی کی طرف ایک بھائی سر کو بلند کر کے، آنکھوں کو بلند کر کے دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جب ان چیزوں کو پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور جب جنازے پر رونے کی کیفیت کو دیکھتا ہوں تو عجیب دل میں وہ ہوتی ہے۔ دیکھیں مرنا سب کو، اس بات کا یقین رکھیں، مرنا تو سب کو، کوئی بھی اس دنیا میں باقی رہنے والا نہیں ہے، سب کو جانا ہے پلٹ کر کے۔ لیکن وہاں کا عیش، وہاں کی راحت، وہاں کا آرام، وہاں کا سکون اگر چاہیے تو پھر تمہیں سیرت محمد والے محمد پر چلنا پڑے گا۔ یزیدی سیرت کو اپنے وجود سے دور کرنا پڑے گا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، وقت دیکھیں ختم ہو گیا، بس 2-3 جملے مصائب کے۔ میں نے سوچا تھا آج مصائب زیادہ پڑھوں گا۔ رونے کی رات ہے، رلانے کی رات ہے۔ زینب کے 2 نونہال ہیں، زینب کے 2 بچے ہیں، اور زینب کربلا میں حسین سے شہادت میں 2 قدم آگے نظر آئی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ امام حسین کے بھی 2 بچے قربان ہوئے، جناب زینب کے بھی 2 بچے قربان ہوئے، مگر جناب زینب کی نسل ختم ہو گئی، حسین کی نسل عابد بیمار کی شکل میں باقی رہی۔ کتنی عظیم قربانی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دی ہے، اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ اے میرے عزیزو، بس ایک ہلکا سا اشارہ کرتا چلوں کہ آج ہمیں اور آپ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے نواسے کا پرسہ دینا ہے، علی کو ان کے نواسے کا پرسہ دینا ہے، جناب زینب کے ان کے بچوں کو پرسہ دینا ہے۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ گنج شہید سے گزارا جانے لگا تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تمام بیویاں جو ہیں وہ سواری سے اتری ہیں، اور ہر ایک بیوی جو ہے اپنے اپنے شہید کے لاشوں پر گئی، روئی ہے، ماتم کی ہے، گریہ کیا ہے، مگر 2 میتیں میں نے کربلا میں دیکھی جس پر کوئی بیوی رو نہیں رہی تھی۔ تو حمید ابن مسلم آگے بڑھا، سید سجاد کے قریب آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے سید سجاد، ساری بیویاں اپنے شہیدوں پر رو رہی ہیں، مگر میں نے دیکھا کہ 2 میت پڑی ہوئی ہے،
جس پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ حمید ابن مسلم نے عجیب جملہ کہا، کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے؟ سید سجاد نے کیا جواب دیا معلوم ہے آپ کو؟ کہا حمید ایسا نہ کہو، ان دونوں بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہے، مگر انہوں نے عہد کر رکھا ہے کہ جب بھی روں گی اپنے حسین پر روں گی، اپنے حسین کا ماتم کروں گی۔ ہاں عزادارو، شب عاشور آئی، امام حسین ایک ایک خیمے کا جائزہ لے رہے، کبھی رباب کے خیمے میں گئے، کبھی لیلہ کے خیمے میں گئے، کبھی ام فروہ کے خیمے میں گئے، ایک مرتبہ اپنی چہیتی بہن زینب کے خیمے میں گئے۔ کیا دیکھا انہوں محمد بیٹھے ہوئے ہیں، جناب زینب اپنے ہاتھوں سے جو ہے بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں، بچوں کو تلقین دے رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں کل شہادت کا دن ہے۔ میرے بچوں، ماموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ در خیمہ سے امام حسین یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ جب برداشت نہ ہوا خیمے کے اندر گئے، جناب زینب نے دیکھا بھائی آ گیا، محبت سے کھڑی ہوئی بھائی کو بغل میں بیٹھالا۔ امام حسین نے عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ کہا، میرے عزیزو میرے دوستو، کہا بہن اجازت دو بھائی چلا جائے، یہ فوج اشقیاء ہماری خون کے پیاسے، ہمارے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے مار لیں گے، اون و محمد بچ جائیں گے، عباس بچ جائیں گے، علی اکبر بچ جائیں گے۔ جناب حسین کا یہ کہنا تھا کہ جناب زینب تڑپ گئی۔ کہا بھیا یہ کیا کہہ رہے ہو، ایک اون و محمد، دو بچے کیا، زینب کے پاس 70 بچے بھی ہوتے تو آپ پر قربان کر دیتی، بس میرا بھائی حسین بچ جائے، بس میرا بھائی حسین بچ جائے۔ یہ تھی جناب زینب کو حسین سے محبت۔ میرے عزیزو میرے دوستو، امام حسین اجازت نہیں دے رہے۔ جناب زینب بار بار بھائی کے پاس آ رہی ہیں، بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دیجیے، میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک بات میں آپ کو بتلاؤں کہ ہمارے یہاں بھی جو ہے، جب ہماری بہنوں کے بچے ہمارے گھر میں آتے ہیں تو بڑا خیال رکھا جاتا ہے، کہیں بیمار نہ پڑ جائیں، کہیں ہاتھ پیر جو ہے زخمی نہ ہو جائے، کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کل یہ لوٹ کے اپنے گھر جائے گی، شوہر کے گھر والے کہیں ہو سکتا ہے تانا نہ دے دیں کہ دیکھو گئی تھی کیا کرا کے لے کے آئی۔ عزیزان گرامی، جناب زینب بھائی کے ساتھ تھیں، بار بار حسین کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر اجازت دے دی اون و محمد مارے گئے، کل عبداللہ زینب سے پوچھ نہ لے میرے بچے کہاں گئے۔ بار بار جناب زینب اجازت طلب کر رہی ہے۔ لیجئے، امام نے ایک مرتبہ اجازت دے دی، اجازت دے دی، اون و محمد کو گھوڑے پر سوار کیا گیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک کو جناب عباس نے سوار کیا، وقت تمام ہو رہا تیزی کے ساتھ، ایک کو امام حسین علیہ السلام نے سوار کیا۔ یہ زینب کے دونوں بچے مقتل کی طرف چلے۔ فوج یزیدی میں ہلچل مچی ہوئی ہے، دونوں بھائی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ حملہ کر رہے ہیں۔ فوج یزیدی لرز رہی ہے، ہنگامہ مچا ہوا ہے، یزیدی فوج میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے، العما الحفیظ کی آوازیں بلند ہیں، بھاگ رہی ہیں، کبھی اون حملہ کر رہے ہیں، کبھی محمد حملہ کر رہے ہیں، فوجیں بکھر رہی ہیں، بکھر رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عمر سعد نے اپنی سواری کے گھوڑے پر سے بلند ہو کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کس طریقے سے اون و محمد جو ہے حملہ کر رہے ہیں کہ ہماری فوج میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو میرے دوستو، عمر سعد نے عجیب بات کہی، کہا کیا تم ان بچوں کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا یہ مدینے کے کہیں بنی و بقال کے گھرانے کے ہیں، خاندان کے ہیں؟ ارے تم نہیں جانتے یہ اون و محمد ہے، یہ زینب کے بیٹے ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ عباس کے بھانجے ہیں، حسین کے بھانجے ہیں۔ تم انہیں
अकेला तन्हा न समझना। अगर इन दो भाइयों ने चाहा तो तुम्हें खत्म कर देंगे, अगर तुम इस तरीके से इन पर हमला करोगे। हमले की उसने तरकीब बतलाई, कहा देखो सब जमा हो जाओ, एक बारगी टूट करके हमला करो। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ बात छोड़ करके एक बात कहना चाहता हूँ। जब जनाब ज़ैनब ने खैमे से रुखसत किया था तो ये बात ताकीदन कही थी, ए ओनो मोहम्मद इस बात का ख्याल रहे, जंग करते करते अगर फुरात पर पहुंच जाना तो फुरात का पानी ना पीना। ए मेरे लाल, तुम्हें मालूम है खैमे में असगर प्यासा है, सकीना प्यासी है, रोज़े महशर माँ को क्या जवाब दूंगी। मेरे अज़ीज़ों, रवायत ये कहती है कि जनाब ज़ैनब के ये दोनों बच्चे लड़ते लड़ते एक मर्तबा जब फुरात के किनारे पहुंचे, मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए, मोहम्मद रोने लगे। औन ने बढ़ करके पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? क्या अम्मा याद आ गई है? क्या सकीना याद आ रही है? क्या भैया अली असगर याद आ रहा है? या भाई आपके जिस्म में जो जख्म लगे हैं, ये जख्म जो है अजियत दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, इसलिए आपकी आंखों में आंसू आ गए? मोहम्मद कहते हैं, नहीं भाई और ऐसी बात नहीं है, मैं नहरे फुरात का पानी देख रहा हूँ, मुझे सकीना बहन की प्यास याद आ रही है। और मोहम्मद ने कहा, मुझे जो है जनाबे अली असगर की प्यास याद आ रही है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं काश जो है खैमे से मश्क लेकर के आए होते और फैरे फुरात से पानी भर करके जो है खैमे में पहुंचा देते, मेरी बहन सकीना की प्यास बुझ जाती, मेरे भैया अली असगर की प्यास बुझ जाती। हाँ मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, दोनों भाई बगलगीर हुए, बहुत देर तक रोते रहे। फिर एक मर्तबा फौज अश्किया ने हमला किया जनाबे औनो मोहम्मद पर। फिर दोनों भाई जो है हमला आवर हुए। उम्र साद ने अजीब बात कही, गौर से सुनिएगा, जंग की तरकीबें भी होती हैं। कहा इस तरह लड़ोगे ये दोनों बच्चे तुम लोगों को मार डालेंगे। कहा देखो दोनों साथ लड़ रहे हैं, ऐसा करो दोनों के दरमियान फासला पैदा कर दो। लीजिए मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, वो फौज जो है औनो मोहम्मद के दरमियान हायल हो गई। एक तरफ औन चले गए, दूसरी तरफ मोहम्मद चले गए। दोनों भाई लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, ये 3 दिन के जो है जनाबे हुसैन के भांजे जनाबे ज़ैनब के बच्चे कब तक लड़ते, कब तक लड़ते। एक मर्तबा लड़ते लड़ते जो है कभी औन जमीन पर तशरीफ लाए, कभी मोहम्मद जमीन पर तशरीफ लाए। रवायत कहती है गिरते गिरते दोनों बच्चों ने आवाज दी, मामू जान अदरिकनी, ऐ मामू हमारी मदद को आइए। इमाम हुसैन और बाबल हवायत मक्तल में पहुंचे हैं। रावी ये कहता है कि बच्चों की सांस बाकी थी। एक मर्तबा बच्चों ने आवाज दी, मामू जान करीब आइए। इमाम हुसैन ने अपने सर को झुकाया, नौन के करीब किया, अजीब जुमला खिताब किया, अजीब जुमला कहा जनाबे औनो मोहम्मद ने। कहा मामू जान गवाह रहिएगा, हम नहरे फुरात तक तो पहुंच गए थे, मगर अम्मा से कह दीजिएगा, अम्मा नहरे फुरात के पानी को तो देखा हम लोगों ने, मगर अम्मा पानी नहीं पिया। हाँ मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, इस तरीके से औनो मोहम्मद ने अपने भाई, अपने मामू जान हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान किया। ये आवाज खैमे में पहुंच गई। तमाम सैदानियां बीवियां जो हैं आकर के जनाब ज़ैनब के यहाँ हल्का बना करके बैठ गई। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, इमाम हुसैन दरे खैमा पर खड़े हैं। एक मर्तबा इमाम ने आवाज़ दी, ए बहन तुम्हारे दोनों बच्चे आ गए हैं, तुम्हारे दोनों बच्चे आ गए हैं। बीवियों ने बढ़ करके जनाबे ज़ैनब के बाजू को थामा। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने बीवियों के हाथ को हटाया और एक बहादुरी और शुजाआना अंदाज में जनाबे ज़ैनब कहते हैं, भैया मेरे बच्चों की मैयत को लाइए, मेरे बच्चों की मैयत को लाइए। रावी कहता है कि जनाबे इमाम हुसैन ने औन की मैयत को दिया, जनाबे ज़ैनब ने अपने हाथ में लिया और क़िबला रुख लिटा दिया। एक मर्तबा मोहम्मद की लाश को लिया, क़िबला रुख लिटा दिया और दरमियान दोनों बच्चों की मैयत के दरमियान बीबी ज़ैनब बैठ गई, सजदा इलाही किया और आवाज़ दी, परवरदिगारा तेरा लाख लाख शुक्र है, ऐ मेरे महबूब तूने मेरी कुर्बानी को कबूल
کر لیا۔ اس کے بعد جناب زینب نے اپنے سر کو سجدے سے بلند کیا، ایک ہاتھ آن کے سینے پر رکھا، دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا اور کہا اے میرے نونہالوں، اے میرے بچوں، میں تم سے بڑا خوش ہوں، ارے تو نے ماموں پر جان قربان کر دیا، اے میرے بچوں ارے مجھے معاف کرنا۔ ہاں میرے عزیزو، جناب زینب نے اونو محمد کا ماتم نہیں کیا، کربلا کے تمام مناظر گزر گئے، کوفہ آ گیا، اونو محمد کا ماتم نہیں کیا، شام کا دربار آیا، اونو محمد کا ماتم نہیں کیا، زندان شام آیا، اونو محمد کا ماتم نہیں کیا، رہائی ملی، اونو محمد کا ماتم نہیں کیا، کربلا واپس آئی، اونو محمد کا ماتم نہیں کیا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، اونو محمد کا ماتم نہیں کیا، مزار رسول پر پہنچی، اونو محمد کا ماتم نہ کیا، مگر جب عبداللہ لے کر کے گھر میں پہنچے ہیں، جیسے ہی زینب نے قدم رکھا، ایک مرتبہ ممتا کا کلیجہ پھٹ گیا، ارے دو ننھے ننھے مسلح اٹھائے، زینب نے کلیجے سے لگایا، کربلا کا رخ کیا، اے اونو محمد، ماں گھر واپس آ گئی، اے اونو محمد مجھے معاف کرنا، نہ میں تمہارا ماتم کر سکی، نہ میں تم پر رو سکی۔ سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ آئے ہوئے تمام عزاداروں کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، جو ان میں بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو رودی کے متلاشی ہیں ان کے رودی کے دروازے کو واہ فرما، پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں رودی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ان جوانوں کو فرش ادائے حسین کی زینت قرار فرما، پروردگارہ ان جوانوں کو نظر بد سے محفوظ فرما، اے میرے پروردگار حسین کے عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، عزاخانوں کی حفاظت فرما، اے میرے پروردگار بحق امام حسین علیہ السلام ہم سب کو غریب زہرا کے روضے کی زیارت نصیب فرما، پروردگارہ بحق محمد وآل محمد اس ایام میں، ان ایام میں جو عشر اولیٰ کہا جاتا ہے، ہم گنہگار بندوں سے حسین کی عزا میں کوئی بھی بھول چوک سے کوتاہی ہو گئی ہو، غلطی ہو جائے، اے میرے پروردگار اسی حسین کی دکھیاری ماں کا تجھے واسطہ ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف کرنا، اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے حسین کی مظلومیت کا، جو اس وقت جو ہے بیمارستان میں ہیں، ہاسپیٹل میں ہیں، مریض ہیں، ان سب کو جلد از جلد شفا دے، تاکہ وہ ہاسپیٹل سے باہر آنے کے بعد 10ویں محرم کو عزائے سید و شہداء اور جلوس امام حسین علیہ السلام میں شرکت کر سکیں۔ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ بہت سے مومنین مریض ہیں، لہذا 5 مرتبہ میجیب کا عمل فرما کر پروردگار عالم سے ان سب عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے آپ حضرات دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما یجیب أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگارہ اس آئے کریمہ کی خیر و برکت کا تجھے واسطہ، حسین کی مظلومیت کا واسطہ، مادر حسین کی مظلومیت کا واسطہ، جتنے بھی مومنین و مومنات مریض ہیں، ہاسپیٹل میں ہیں، ان سب کو بی بی زہرا کے صدقے میں، مولا حسین کے صدقے میں جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، تمام محبانوں کو
صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار وارث حقیقی وارث زہرا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔